بالکل اسی طرح طویل کوششوں سے MD-CAT کا سسٹم شروع ہوا تھا۔ اس سسٹم کے تحت پورے ملک کے سٹوڈنٹس کا امتحان لیا جاتا تھا اور پھر انہیں میڈیکل کالجز میں داخلہ ملتا تھا۔ ہم نے سسٹم پر اربوں روپے خرچ کر کے کوفتہ بنایا اور عبدالقادر پٹیل نے آتے ہی اسے بھی ریورس کر دیا۔ 13 نومبر کو نئے سسٹم کے تحت پیپر ہوئے اور اس وقت لاکھوں سٹوڈنٹس وزارت صحت اور میڈیکل کالجز رو رہے ہیں۔ ہم نے ایک بار پھر کوفتے کو قیمہ بنا دیا ہے۔ آپ سسٹم کی حالت دیکھیے، سڑک بنانے والے سڑک بنا لیتے ہیں تو بجلی اور گیس والوں کو یاد آ جاتا ہے ہم نے یہاں پائپ بچھانے تھے، اور یہ باری باری آ کر سڑک توڑ دیتے ہیں، اور خدا کر کے یہ عمل مکمل ہوتا ہے تو ہم نئے سرے سے سڑک بنانا، اسے توڑنا اور پائپ بچھانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک پرانے پائپ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے اور بجلی ٹرپ کر رہی ہوتی ہے۔ ملک میں اس سال خوفناک سیلاب آیا، 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے۔ حکومت اب اربوں ڈالر خرچ کر کے انہیں بحال کرے گی، لیکن اگلے سال پھر سیلاب آئے گا اور یہ لوگ اس سے بھی متاثر ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سوچ کر انہیں ایک بار پھر پانی کی گزرگاہوں پر آباد کر رہے ہیں کہ اگلے سال کا سیلاب زیادہ گیلا نہیں ہوگا، یہ آئے گا، سلام کرے گا اور آگے نکل جائے گا۔ اور ہم سردیوں میں گیس اور گرمیوں میں بجلی کو ترستے ہیں، لیکن زمین سے گیس نکال رہے ہیں اور نہ کوئلے اور سولر کے پلانٹس لگا رہے ہیں۔ ملک میں آج بھی گیس کا کنواں فوج کی نگرانی میں کھودا جاتا ہے اور انجینئرز اور عملہ بختربند گاڑیوں میں لایا اور لے جایا جاتا ہے، اور یہ لاکھوں میں سے چند مثالیں ہیں۔ دنیا 2050 تک پیٹرول ڈیزل کے انجن ختم کر رہی ہے، جبکہ ہم آج تک نالا لئی پکا نہیں کر سکے۔ نریندر مودی نے 6 دن قبل برطانوی وزیر اعظم رشی سناک سے ملاقات کی اور برطانیہ نے بھارتی شہریوں کے لیے ویزے کی نئی اسکیم شروع کر دی۔ برطانیہ بھارت کے 3000 ہنرمندوں کو ہر سال ملازمت کے ویزے دے گا۔ یورپ 2023 کے گلوبل ریسیشن سے نپٹنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگلے 2 سال معاشی لحاظ سے بہت ٹف ہوں گے۔ چین اپنی انڈسٹری کو سلو ڈاؤن کر کے اپنا سرمایہ گلوبل انفراسٹرکچر میں لگا رہا ہے، اور بھارت 2050 تک چین کی جگہ لینے اور سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بننے کی تیاری کر رہا ہے، جبکہ ہمارا آج کا سب سے بڑا مسئلہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی اور عمران خان کا لانگ مارچ ہے۔ لوگ سارا دن ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں نیا آرمی چیف کون ہوگا۔ صدر کے پاس 48(1) کے تحت اختیار ہے، یہ حکومت کی کسی بھی ایڈوائس کو 15 دن اور پھر 10 دن تک روک سکتا ہے، چنانچہ یہ آرمی چیف کی تعیناتی 25 دن تک ڈیلے کر سکتا ہے۔ کیا عارف علوی ایسا کریں گے؟ اور عمران خان اسلام آباد کی بجائے راولپنڈی کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ذرا سنجیدگی ملاحظہ کیجئے، دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم کس طرف دوڑ رہے ہیں۔ دنیا کے کیا کیا مسائل ہیں اور ہم مسائل کے ڈھیر پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ گوشت کو کوفتہ بناتے ہیں اور پھر کوفتے کو قیمے میں تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک حکومت لاتے ہیں، اس کے مخالفین کو غدار اور کرپٹ ثابت کرتے ہیں، اور پھر ان کرپٹ اور غداروں کو نہلا دھلا کر کرسی اقتدار پر بٹھا دیتے ہیں اور پرانے کو سڑکوں کا رزق بنا دیتے ہیں۔ ہم نے 10 سال سڑکوں کو آرام نہیں کرنے دیا۔ ہم 10 سال سے ملک میں عدم استحکام بو اور کاٹ رہے ہیں، اور اس کاشتکاری کے بعد ایک دوسرے سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے، ہم کچکول لے کر در در کیوں پھر رہے ہیں۔ مجھے بعض اوقات یہ ملک ایک ایسی گاڑی محسوس ہوتا ہے جسے ہم نے راؤنڈ اباؤٹ پر چلا چلا کر کھٹارا بنا دیا ہے۔ ہم میٹر دیکھتے ہیں تو ہم ہزاروں کلومیٹر سفر کر چکے ہیں، لیکن جب ہم باہر دیکھتے ہیں تو ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے۔ لہذا ٹھنڈے دل سے سوچئے، جو قوم 75 برسوں میں آرمی چیف کی تعیناتی کا فول پروف سسٹم نہیں بنا سکی، جو ہر 3 سال بعد تعیناتی کے ہجان میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہ دنیا کا کیا مقابلہ کرے گی؟ وہ کتنی دیر سلامت رہ لے گی؟ چنانچہ پیراشوٹ کھولیں، زمین اب 200 فٹ سے زیادہ دور نہیں ہے۔